بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ مکی دور کی بات ہے جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہے اور صحابہ پہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اور انہیں فزیکلی اور مینٹلی بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کٹھن دور تھا. تو ابو جہل نے یہ کہا، باقی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے چیف، جن میں عقبہ بھی تھا، جس میں شیبہ بھی تھا، تو ابو جہل نے وہاں پر کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی کہ ابو جہل از دا مین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بہت زیادہ ہارم کرنے کی کوشش کرتا تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہے وہ ایسی چیزیں رکھ دیتا تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہوں. تو ابو جہل وہ کریکٹر ہے جس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بلی کرنے کی کوشش کی اور ہر طرح سے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی. سو ابو جہل نے وہاں پہ یہ بات انیشیٹ کی. وہ دیکھ رہا تھا دور سے، اور وہ بڑے موکنگ نگاہوں سے اور بڑی ریڈیکیولنگ نگاہوں سے دیکھتے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دیکھو بے وقوف، نعوذ باللہ، یعنی ہمارے خداؤں سے پھر گیا اور کیا ملا. اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے کہ دنیا سے بھی گئے، یعنی کہ دنیا نہیں ہے ان کے پاس، اور دیکھو اس کے فالورز، دیکھو غریب غربا ان کے فالورز ہیں. اور یہی اسی قسم کے ملتے جلتے تانے آج مسلمانوں کو ملتے ہیں. میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کے، اللہ معاف کرے، ہر قوم میں ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ریسسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایکسٹریمسٹ ہندو وہ کتنا زیادہ مسلمانوں کو ٹونٹ کر رہے تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے، اور بات بات پہ ٹیررزم کا ذکر کر رہے تھے، یعنی کہ سائیکلوجیکلی ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہرٹ کر رہے تھے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو. دے ور ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ جتنا ہرٹ کر سکیں اتنا اچھا ہے. انہیں مختلف ٹونٹس دے کے، بار بار اس بات کو ریپیٹ کر کے، اور ان کی بات ہی نہ سنے. مجھے بہت دکھ ہوا کہ مطلب ویئر آر وی گوئنگ ان ٹرمز آف مینرز، ان ٹرمز آف انٹلیکچوئل آنیسٹی. بہرحال یہ بہت پرانے دوروں سے چیز ہوتی آ رہی کہ جو بھی انسان حق پہ چلنا چاہے گا، جو بھی انسان اچھائی کی بات کرے گا، اس کو یہ تانے اور یہ ریڈیکیولنگ اور یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کوٹ کر کے اس کا تمسخر بنانا، اور اس کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے مذاق بنانا اور کسی کو ایکسٹریمسٹ پروو کرنا، یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے، اور یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، اور انبیاء کے فالورز کے ساتھ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. سو بہرحال ابو جہل دور سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہے، اونٹ کی اوجڑی اور وہ گندی چیزیں جو اونٹ کے ظاہر میدے وغیرہ سے نکلتی ہیں، اس کی آنتڑیاں اور اوجڑی، کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی ان کے اوپر رکھ کے آئے گا؟ یعنی ظاہر ہے کہ بہت بدبودار اور غلیظ. تو عقبہ جو تھا، جس کا نام جو ہے وہ آتا ہے عقبہ ابن ابی معیط، وہ جو خبیث تھا، اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. ہی اوور ٹک دس ڈینجرس اینڈ فلتھی مشن، کیونکہ ظاہر ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ ایسا کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب جو ہے اس کو مول لے گا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دے گا، آپ امیجن کریں وہ کس طرح ہمارے نبی کو دکھ دیا کرتے تھے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہت زیادہ ڈینجر میں ڈالے گا. اور انہوں نے ڈینجر میں ڈالا، جو کہ ان کا انجام آگے آ رہا ہے. تو ہی گاٹ اپ، ہی سیڈ کہ میں کروں گا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے وہ اونٹ کی اجڑی وغیرہ اٹھائی اور اٹھا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ رکھ دی. اب امیجن کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سجدے میں ہیں، اور ان کے پیٹھ پہ وہ جو بھی گند اس نے ڈالا لا کے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھ نہیں رہے، سجدے میں ہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکے میں، اور ظاہر ہے کہ اٹھیں گے تو وہ سب کچھ پھیل جائے گا. تو کیسی سچویشن ہے؟ آپ سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا ہے ان کیریکٹرز نے جن کے نام میں لے رہا ہوں. تو یہاں پہ رول آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا. اور جیسے کہ آج میں بات کرنے لگا ہوں سیدۃ النساء، پیراڈائز میں جو عورتوں کی لیڈرز ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ٹائٹل دیا کہ شی از دا لیڈر آف دا وومن آف پیراڈائز. تو یہاں پہ رول آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا. امیجن کہ وہ بچی تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تو شی واز جسٹ 5 year old، یعنی شی از دا ون جن کی گرومنگ، جن کا چائلڈہڈ اسلام میں گزرا ہے. تو اس ٹائم پہ ان کی ایج کچھ 5 سال سے زیادہ ہوگی، 10 سال ہوگی، 12 سال ہوگی. تو when she was seeing all of that، جب وہ یہ دیکھ رہی تھی تو سوچیں کہ ان چھوٹی بچی پر کیا بیت رہا ہوگا کہ میرے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور
جب وہ دیکھ رہی ہوگی ابو جہل اور باقیوں کو ہنستے ہوئے کہ کس طرح یہ میرے والد کا مذاق اڑا کے ہنس رہے ہیں، اور کس لیے، میرے والد کا قصور کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں. تو سوچیں اس بچی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی اور کیا جذبات ہوں گے ان کے. ایٹ دیٹ مومنٹ شی رین ٹورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ سارا جو گند تھا اس کو سائڈ پر کیا اور صاف کیا اپنے فادر کی پیٹھ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دین شی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی. ظاہر ہے کہ ایموشنلی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے بندہ ایسی چیز دیکھ کے. تو ایٹ دیٹ مومنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ ڈونٹ وری، اللہ سبحانہ تعالیٰ ول گیو وکٹری ٹو یور فادر، اللہ تمہارے باپ کو وکٹری دے گا ان پر. اور ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع پہ سب نے دیکھا. اینڈ دین ایٹ دیٹ مومنٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پریڈ اگینسٹ، ہی ریزڈ ہز ہینڈ اینڈ ہی پریڈ اگینسٹ دا تھری. اور ہسٹری گواہ ہے کہ یہ تین، دیز ور دا فرسٹ تھری ٹو بی کلڈ ان دا بیٹل آف بدر. سب سے پہلے اپنے انجام کو یہی تین پہنچے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 6 بچے تھے، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ تو خیر جب پیدا ہوئے بہت کم ایج میں ہی وفات ہو گئی ان کے بیٹوں کی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا ایون دو شی واز دا 5th چائلڈ، بٹ وٹ واز سو اسپیشل اباؤٹ ہر کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شی ہیز کمپلیٹڈ ہر فیتھ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. تو اس کی 2-3 ریزنز بتاتے ہیں اسکالرز ان کی اسپیشلٹی کی. ایک تو ریزن یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا از دی ڈاٹر جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارا. اینڈ دیٹس وائی شی گاٹ سو مینی کوالٹیز فرام خدیجہ رضی اللہ عنہا، بیکاز انہوں نے بہت ٹائم گزارا حضرت خدیجہ کے ساتھ. اور حضرت خدیجہ واز آلسو دا وومن ہو ایکچولی پرفیکٹڈ ہر فیتھ. میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ سارا ڈسکس کیا ہے پرانی ایپیسوڈز میں. اور دوسری اسپیشلٹی یہ بتائی جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کہ شی از دی اونلی ون who was with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم for the most time when no one else was. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مومنٹس میں تھی being the daughter جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا. آئی ایم شیور جو فادرز یہ سن رہے ہیں اور جو مدرز یہ سن رہی ہیں they can relate to it. اور باپ اور بیٹی کا جو ریلیشن ہے نا، باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے وہ بڑی اسپیشل ہے. بیٹیاں بہت نرم دل ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ کا بہت کرتی ہیں. اکثر بیٹے جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں باپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جن کی صرف بیٹیاں ہیں وہ تو بہت زیادہ اس بات کو اکنالج کریں گے کہ کتنی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں. یعنی ان کی ساری کیئر، سارا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میں اس کو دیکھوں، میری ماں کو میں دیکھوں اور باپ کا خیال رکھوں اور باپ کو کھانا کھلا کے دوں اور اس کی کیئر کروں وغیرہ وغیرہ. تو دیٹس وائی چونکہ ان کا بہت زیادہ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا. امیجن کریں کہ کیا رول انہوں نے نبھایا. امیجن دا مومنٹس دے بوتھ ہیڈ ٹوگیدر، کیا مومنٹس وہ اسپینڈ کرتے ہوں گے دونوں. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہو گئی، ابو طالب کی وفات ہو گئی، تو سوچیں کہ گھر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ ہوتے تھے. باہر تو صحابہ ہوتے تھے، ظاہر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو بی اراؤنڈ دیم، یوز ٹو بی ود دیم، لیکن گھر میں حضرت فاطمہ تھی سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اینڈ شی واز جسٹ اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی ایڈ کے لیے آتی تھیں، ان کی مدد کے لیے آتی تھیں بہت سے موقعوں پہ. تو شی اسپینڈ سو مچ ٹائم ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزمبل کرتے ہوئے ان ہز اسپیچ، ان ہز مینرزمز اینڈ ان ہز کنورسیشن کسی اور کو نہیں دیکھا. یعنی بالکل گفتگو بھی اس طرح فرماتی تھیں اپنے والد کی طرح، ان کے مینرز بھی اسی طرح کے تھے، ان کا اخلاق بھی اسی طرح کا تھا، ان کا دل بھی اسی طرح کا تھا. شی ہیڈ اے بیوٹیفل ہارٹ اینڈ ایکچولی مساکین کی مدد کیا کرتی تھیں. اور ایون دو کہ ورلڈلی وائز اتنی رچ نہیں تھی کیونکہ حضرت علی صلی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے، وہ میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی انہوں نے کیئر کی، اتنا رہی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پیپل ایکچولی یوز ٹو کال ہر ابیہا. ابیہا سے مراد ہے کہ دا مدر آف ہر فادر، یعنی کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹرلی مدرلی کیئر انہوں نے کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے جن کی بیٹیاں ان کا خیال رکھتی ہیں. سو بیٹیاں بہت اسپیشل ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے ٹائٹلس ہیں. ون آف دا ٹائٹلس شی گاٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز الزہرا. الزہرا کا مطلب ہوتا ہے دا سپلینڈڈ ون. اور
الزہرا دا اسپلینڈڈ ون کہنے کی انہیں وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شی ہیڈ اے بیوٹیفل ریڈینٹ فیس، چمکتا ہوا چہرہ لائک فل برائٹ مون. اور اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ان کا چمکتا ہوا چہرہ تھا ایک چمکتے ہوئے مون کی طرح. تو دیٹس وائی شی واز کالڈ الزہرا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ شی ریزمبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایوری تھنگ مور دین اینی ون ایلس. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آنر کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بہت آنر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکشن سے، اپنے کیریکٹر سے مثال قائم کی ہے کہ بیٹیوں کو کتنی عزت دینی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ انٹر ہوتی تھی تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ گیٹ اپ، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ گریٹ ہر، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ کس ہر، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ دین ہولڈ ہر ہینڈ، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس جگہ بٹھایا کرتے تھے جہاں پہ وہ خود تشریف فرما تھے، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چادر پہنایا کرتے تھے اپنی. تو یہ آنر دینے کے لیے، یہ انہیں بہت زیادہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے بابا تمہاری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. امیجن کرو کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے کہ نبی اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں. سو دیٹس وائی شی از ون آف دی گریٹسٹ وومن. حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ، ظاہر ہے ان کا تذکرہ آتا ہے کہ دے آر دی گریٹسٹ وومن آف دی ارتھ دیٹ ایور لیوڈ آن دس ارتھ، اینڈ ڈیفینیٹلی شی از دی لیڈر آف دا وومن آف پیراڈائز، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، لائک اے پرنسس. لیکن ہمارے ہاں جب یہ سینٹینس کہا جاتا ہے نا کہ اپنی بیٹی کو رائلٹی کی طرح، پرنسس کی طرح ٹریٹ کرو، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے کہ رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ لٹرلی انہیں پرنسس والے کپڑے پہناؤ، انہیں پرنسس کی طرح رکھو، اور انہیں دولت بہت زیادہ ان پہ لگاؤ، اور ظاہر ہے کہ بہت مہنگی مہنگی چیزیں انہیں دو. ہمارے ہاں رائلٹی کو جو ہے وہ اس سینس میں لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سینس میں نہیں ہے. دیکھیں آج کل برانڈز کا دور ہے، آج کل مہنگی مہنگی چیزوں کا دور ہے. سننے میں آتا ہے کہ شادی کے لہنگے اب 10 لاکھ 15 لاکھ، یہ جو بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں وہ تو اتنے مہنگے مہنگے کپڑے جو ہے وہ بناتے ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے لہنگے جو ہے وہ بناتے ہیں. تو رائلٹیز کی طرح ٹریٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویسے ڈاٹر کو کبھی نہ پوچھو، لیکن ان ٹرمز آف کلوتھنگ، ان ٹرمز آف آل ادر مٹیریل تھنگس آپ پرنسس کی طرح رکھو. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ رائلٹی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، دیٹ از ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ ود ہر، دیٹ از ان ٹرمز آف ٹاکنگ ٹو ہر، دیٹ از ان ٹرمز آف کہ جتنا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت آنر کرتے تھے اس کے مطابق. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اسپوائل کیا جاتا ہے اولاد کو. یہ بات بڑی ضروری ہے کہ میں یہاں پہ مینشن کروں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی کسی بات کو نہ کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں بہت مہنگی مہنگی چیزیں لے کر دیں. اور اس سے ظاہر ہے کہ بری عادت بھی پڑ جاتی ہے. جب کسی ایسی فیملی میں بندہ جائے، شادی کسی ایسی فیملی میں ہو جائے جو اس شاید لیول کی نہیں ہے، تو ڈپریشن بھی ہوتی ہے، پھر ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو اصل میں رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کریں اور اپنی بیٹیوں کو بہت آنرڈ فیل کرائیں، اور کبھی ان کو یہ فیل نہ کرائیں کہ وہ کسی سے کمتر ہیں یا بیٹے ان سے اوپر ہیں. یہ فیلنگ کبھی نہیں بیٹیوں کو آنی چاہیے. تو دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آلویز ٹریٹڈ ہر ان دیٹ سینس، اور دیٹس وائی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم چوز دا بیسٹ آف دا مین حضرت علی رضی اللہ عنہ. ایون دو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پروپوزلز آتے تھے فرام ویری رچ صحابہ، بہت ویل اسٹیبلش رچ صحابہ پروپوزل لے کر آتے تھے، لیکن پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو چوز کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. جیسے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پہ جب ہجرت کر کے آئے حضرت علی، تو حضرت علی بڑے افسردہ تھے کہ آپ نے ظاہر ہے بردرہڈ قائم کی ہے، اخوت قائم کی ہے مسلمانوں کے درمیان، تو میرا اخی کون ہے؟ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلڈ ہز ہینڈ اینڈ ہی سیڈ کہ آئی ایم یور اخی اینڈ یو آر مائی اخی، آپ میرے بھائی ہیں. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم چوز دا بیسٹ مین امنگسٹ آل ادر مین، حضرت علی رضی اللہ عنہ فار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی دلی خواہش بھی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی. انفیکٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے، اس نیت سے آتے تھے.
لیکن ان سے بات نہیں ہوتی تھی, وہ نروس ہو جاتے تھے, وہ تھوڑا سا شائع ہو جاتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور بہت اچھے سے چہرے پڑھ لیتے تھے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ اسمائل اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے. تو ایک دن پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ لگتا ہے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں. تو حضرت علی جو ہے ایک دم نروس ہو گئے, شائع ہو گئے, اینڈ ہی سیڈ کہ یس یا رسول اللہ. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس مہر کیا ہے دینے کے لیے. یعنی ہی ایگریڈ آل آف اے سڈن, انسٹنٹلی ایگریڈ, کیونکہ حضرت علی صلی اللہ عنہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ میں بھی تھے. تو ہی سیڈ کہ میرے پاس تو صرف ایک شیلڈ ہے. یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہوم ڈیڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریفرڈ فار ہز ڈاٹر, جن کو پرافٹ نے لٹرلی پرنسس کی طرح اور ایک رائلٹی کی طرح رکھا ہے. اور ان کے لیے وہ کس کو چوز کر رہے ہیں؟ جن کے پاس دینے کے لیے مہر کیا ہے؟ صرف ایک شیلڈ ہے. ہمارے ہاں رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں رشتے ہوتے ہیں کہ دولت دیکھی جاتی ہے. خیر اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ دولت والے ہیں, آپ نے کوئی ایسا ہی بندہ دیکھنا نا جو دولت مند ہے, مطلب دولت مند سے مراد ہے ایٹ لیسٹ آپ کے سٹیٹس کا ہے, اور یہ نہ ہونا کہ کل کو اتنا ڈفرینس آ جائے, فائنینشیل ڈفرینس اتنا آ جائے کہ بعد میں بات ہی نہ بنے, جیسے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان ہوا تھا. سورہ احزاب میں پورا یہ تفسیر میں واقعہ آتا ہے کہ سوشل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ فرق تھا. بٹ اینی وے, اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے, اتنا مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی اچھے متقی اور اچھے گھرانے کے نوجوان کو اس بیسس پہ ریجیکٹ کر دو کہ نہیں یار یہ ہم سے تھوڑا سا ڈاؤن ہے فائنینشلی, یا نہیں یار یہ تو اس کا کوئی فائنینشیل فیوچر نہیں ہے. فائنینشیل فیوچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہے, اس لیے پریفر دا ون ہو از آن دین, ہو از آن ریلیجن. تو بہرحال پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ علی آپ ایسا کریں, اس شیلڈ کو بیچ دیں, اور جو بھی بیچ کے آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ پھر آپ مہر رکھ دیں, ڈاوری رکھ دیں. تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس شیلڈ کو بیچا, اور جو مہر تھا وہ پھر اس شیلڈ کے بدلے جو بھی ملا حضرت علی صلی اللہ عنہ کو, دیٹ واز دا مہر آف حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انوالو تھے ان کے گھرانے میں, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھرانے میں, اور اتنی کیئر کرتے تھے, اتنا وزٹ کرتے تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو باپ ہے لڑکی کا وہ شوہر کے گھر کو, لڑکی کے شوہر کے گھر کو وزٹ کر سکتا ہے. اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. وہ انوالو ہو سکتا ہے ان اے سینس کہ وہ اپنی بیٹی کو لک آفٹر کرے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم لک آفٹر کرتے تھے حضرت فاطمہ کو. ذمہ داری پوری شوہر کی ہی ہے, لیکن اگر باپ وزٹ کرنا چاہے, باپ لک آفٹر کرنا چاہے تو یہ شریعت میں منع نہیں ہے. لک آفٹر کرنے سے مراد ہے کہ وزٹ کر کے دیکھے کہ بیٹی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, اور لک آفٹر کرنے سے مراد ہے کہ دونوں کے مسائل دیکھے کہ میرج کیسے چل رہی ہے, یعنی فلی انوالومنٹ ہو اس کی. یہ نہیں ہے کہ بیٹی دے کے چھوڑ دیا کہ بس اب بیٹی میں نے دے دیا, اب بیٹی میرے گھر بھی واپس نہیں آ سکتی, نہ رہنے کے لیے آ سکتی ہے, نہ میں نے کبھی وہاں جانا ہے. تو یہ کچھ بوسیدہ سوچ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, چونکہ انڈین کلچر بہت زیادہ انوالوڈ ہے ہمارے یہاں پہ. تو شریعت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ کیا کرتے تھے ان کے گھر کو. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو آسک دیم اف دے نیڈ اینی تھنگ. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو ویک دیم اپ فار قیام اللیل. اندازہ لگا لیں یہاں سے اتنے انوالو تھے کہ انہیں قیام اللیل کے لیے اٹھایا کرتے تھے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا حضرت علی کو پوچھا کرتے تھے, کیئر کیا کرتے تھے اپنے داماد کو, کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہا نے ایک دن یہ کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو جو ہیں وہ حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں, حضرت علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک سینٹینس کہا, اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی صلی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ ڈو یو نو کہ فاطمہ سے زیادہ بلیوڈ میرے لیے کوئی نہیں ہے. فاطمہ صلی اللہ عنہ میرے لیے سب سے زیادہ بلیوڈ. اور پھر انہوں نے فاطمہ صلی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ لیکن علی جو ہے یہ میرے لیے سب سے زیادہ آنریبل ہے. یعنی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہی کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ ہی ایکچولی سیٹسفائڈ بوتھ پارٹیز, کہ علی میرے لیے سب سے زیادہ آنریبل ہے اور فاطمہ جو ہے یہ میرے لیے سب سے زیادہ بلیوڈ ہے. تو ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ پتہ لگا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کوئی ڈفرینس ہو گیا. جیسے ہر میرڈ کپل میں کبھی کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے چھوٹا موٹا, کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ ہی ایکچولی وینٹ آؤٹ آف ہوم ناراضگی میں, اور حضرت علی صلی اللہ عنہ مسجد میں جا کر مٹی پر سو گئے, یعنی زمین پہ مٹی میں. لک ایٹ دا سمپلسٹی آف دا مین. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا, ان کا جو ہے مٹی جھاڑی ان کی کمر سے, اور وہاں پر انہیں یہ ٹائٹل دیا ابو تراب کا, یا ابا تراب.
تو حضرت علی صلی اللہ عنہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دس از دی موسٹ بلوڈ ٹائٹل ٹو می، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ابا تر آپ سے مراد ہے فادر آف ڈسٹ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے وہاں پہ ڈسٹ لگی ہوئی تھی، کمر پہ ڈسٹ لگی ہوئی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انوالو تھے، یعنی کہ جب بھی کوئی ڈفرینس ہوتا تھا، جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو فوراً سے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے. اور ہی واز دیئر ٹو کاؤنسل ہز ڈاٹر، ہی واز دیئر ٹو کاؤنسل ہز سن ان لا. تو بڑوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے بڑوں کا رول آؤٹ کرتا جا رہا ہے. بہت دکھ کی بات ہے، ہماری خواتین کی سوچ بہت تیزی سے یہ بنتی جا رہی ہے کہ بڑوں کی زیرو انوالومنٹ ہونی چاہیے. یہ میں مانتا ہوں کہ بڑوں کی طرف سے اوور انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. انوالومنٹ اور انٹرفیرنس میں دو یہ مختلف چیزیں. لیکن انوالومنٹ کیسے منع؟ آپ بڑوں سے مشورے نہیں لیں گے، بڑوں کی کاؤنسلنگ ہی نہیں لیں گے، آپ کیسے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرج کا انسٹیٹیوٹ چل جائے گا؟ تو یہ بہت عجیب و غریب سوچ ویسٹ سے آ رہی ہے کہ بڑوں کو بالکل آؤٹ کر دو، بڑوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے کوئی مشورہ دیں تو مائنڈ کر جاتی ہیں وائفز یا ہسبینڈز مائنڈ کر جاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مشورہ کیوں دیا ہے، میں داماد ہوں جی، میری عزت کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی چھوٹے کریکٹرز اور ایگو آ جاتی ہے سامنے. تو یہ مثال آپ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انوالو تھے، وہ کاؤنسل کیا کرتے تھے دونوں کو. تو اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت تھک جایا کرتی تھی. ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھوں پر چھالے دیکھے، بلسٹرز دیکھے، یعنی اتنا کام کیا کرتی تھی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس حضرت فاطمہ آئیں، کیونکہ حضرت علی صلی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے والد کو کہیں کہ ہمیں کوئی سرونٹ جو ہے اس کا ارینج کر دے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیو پیپل آبویسلی اینڈ ہی وڈ ریکمینڈ سم ون. اور چونکہ وہ لیڈر بھی تھے، نبی بھی تھے مدینہ میں، تو وہ ظاہر ہے لیڈرشپ کی پوزیشن پہ تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شی وینٹ ٹو ہز فادر. تو پروفٹ نے کہا کہ میں آپ کو آئی ول گیو یو سم تھنگ بیٹر. اور وہ پروفٹ نے کیا کہا کہ تسبیح فاطمہ دی وہاں پر. انہوں نے کہا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تھکن جو ہے وہ اتر جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا. اور دس از ہاؤ ہی گفٹیڈ ہر دس، کہ دس ول ایکچولی کیپ یو فرام سیو یو فرام بینگ اوور ٹائرڈ. تو تسبیح فاطمہ کی بہت زیادہ جو ہے وہ وقت ہے. اور اٹس آل اباؤٹ آور بلیف کہ جب انسان بہت زیادہ تھک جائے، دونوں مرد اور عورتوں کے لیے بہترین چیز ہے تسبیح فاطمہ. ٹرائی اٹ 30 ٹائمز سبحان اللہ، 30 ٹائمز الحمدللہ، اینڈ 34 ٹائمز اللہ اکبر. دس از تسبیح فاطمہ. اور پھر جسٹ ٹو کنکلوڈ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے اتنی محبت کرتی تھیں، اتنی محبت کرتی تھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اس حالت میں دیکھ کے، بخار میں دیکھ کے، شی واز کرائنگ اے لاٹ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی سو ہر کہ شی از کرائنگ، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، قریب بلا کے کان میں ایک بات کی تو وہ اور رونے لگ گئیں. تو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور روتے دیکھا تو دوبارہ قریب بلایا، وہ قریب آئیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کان میں ایک بات کی تو ہنسنے لگ گئے. تو حضرت عائشہ اتنا حیران ہوئی جو قریب کھڑی تھی، انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے بھی بتاؤ، پہلے آپ رونے لگ گئیں پھر آپ ہنسنے لگیں. تو شی سیڈ کہ جب انہوں نے مجھے کان میں یہ بتایا کہ میں اس النس سے نہیں بچنے والا اور میرا وقت آ چکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا، تو یہ چیز نے مجھے بہت غمزدہ کر دیا. ظاہر ہے اپنے باپ کی یہ چیز سن کے کہ اب میں آپ کے ساتھ دنیا میں نہیں رہوں گا، تو اس چیز نے انہیں شدید افسردہ کر دیا. اور یہ بہت 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 ہی آپ کہہ لیں ہارش ریئلٹیز آف لائف ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ہم سے جدا ہو جانا. یہ وہی سمجھ سکتا ہے دکھ جس کے ماں باپ چلے گئے ہیں. تو حضرت فاطمہ بہت روئیں. لیکن اس کے بعد دا ریزن آئی لافڈ از بیکاز ہی سیڈ ٹو می ان مائی ایئر، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ یو ول بی دا فرسٹ ون ٹو جوائن می ان جنہ. تو دیٹ میڈ می لاف، دیٹ میڈ می ہیپی. اور ایسا ہی ہوا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں. اور امیجن کہ حضرت فاطمہ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ تم سب سے پہلے مجھے جوائن کرو گی اپنے بابا کو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شی نیو ہر ٹائم ہیز کم. اور حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وائف کو بلایا، who was actually responsible for giving funerals of women. تو انہوں نے انہیں بلا کے کہا کہ مجھے رات کے ٹائم غسل دینا اور رات کے ٹائم دفنانا، رات کے ٹائم میرا فیونرل کرنا، so that nobody would see my figure. سبحان اللہ، کفن میں بھی میرا فگر کوئی نہ دیکھے. امیجن کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ماڈیسٹی، ان کی حیا، کہ دس از دی ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی حیا،
ان کے ٹائٹلز اور ان کی پیشنس اور ان کا اپنے والد کے لیے اتنے زیادہ سروسز کرنا, اتنی خدمت کرنا, اور حضرت علی صلی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی جو اولاد ہے حضرت حسین, حضرت حسن جنت کے سردار ہیں, یوتھ کے سردار ہیں. تو وی شوڈ آنر حضرت فاطمہ, حضرت علی اور ان کی اولاد, وی شوڈ آنر دیم اے لاٹ, بیکاز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے ڈائریکٹ آل ہیں, تو ہم ان پہ درود بھی بھیجتے ہیں. تو دس از دی ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی یہی خواہش کرنی ہے کہ میری حیا, میری ماڈیسٹی قائم رہے, اور مجھے رات کے ٹائم ہی غسل دینا, رات کے ٹائم ہی دفنانا. سو مائی ڈیئر سسٹرز جو یہ لیکچر سن رہی ہیں, میرا آپ سے کویسچن ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ہم حیا سے دور جاتے جا رہے ہیں؟ بردر سے تو میں بات کرتا رہتا ہوں, لیکن میں آج سسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ دوپٹے کا کنسیپٹ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں آپ, یہ پاکستانی میڈیا کو دیکھ لیں, ہم ٹی وی ڈراماز کو دیکھ لیں, ایسے ایسے ڈریسز دکھائے جاتے ہیں, دوپٹے کا کنسیپٹ ختم ہے. دوپٹہ صرف گلے میں پہنا جاتا ہے, وہ بھی فار دا سیک آف ایک فیشن کے دوپٹہ ہے. لیکن چیسٹ کو کور کرنا, اپنی باڈی کو کور کرنا, وہ جو ایک پورا سسٹم تھا نا, وہ جو ایک سوچ تھی کہ چادر سے کور کرنا ہے کہ کوئی باڈی پارٹ واضح نہ ہو, نظر نہ آئے, کتنی تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. خواتین کو احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈیلیکیٹ بنایا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اٹریکشن دی ہے جس سے مرد اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ احساس کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ حیا کا کنسیپٹ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں انفارچونیٹلی میڈیا نے ہمارے مائنڈز میں ڈال دیا ہے کہ یو گاٹ دس, یو گاٹ دا بیوٹی, یو گاٹ دس باڈی, تو دس از ون آف دی تھنگس تھرو وچ یو کین مینیپولیٹ پیپل. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ چیز ویسٹ سے آ رہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے جاب بھی مل سکتی ہے, یہ وہ چیز ہے جس سے تم اوپر آ سکتی ہو. انفارچونیٹلی اسلام دیکھیں, اسلام کیا ہمیں کہتا ہے کہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی بندی ہے, اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اور اسے انٹلیکچوئل بیسس پہ اوپر آنا چاہیے, اسے محنت کی بیسس پہ اوپر آنا چاہیے, اسے اپنی انٹیلیجنس کی بیسس پہ اوپر آنا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں, جو اس سے ایسی فیلڈ جو اس کی فیمینٹی کو ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ کرے اور اس کے گھر کے معاملات کو ڈسٹرب نہ کرے. لیکن آج جو کیریئر کی ریس لگی ہوئی ہے, جو آگ لگی ہوئی ہے معاشرے میں, ہماری عورتوں کو عجیب و غریب ٹیچنگز بتائی جا رہی ہیں, انہیں ان کی نیچرل فیمینٹی سے دور کیا جا رہا ہے, انہیں مردوں کا مقابلہ کرنے کا درس دیا جا رہا ہے. فیمنزم میرے نزدیک کیا ہے کہ مردوں کو کاپی کرو, یہ فیمنزم ہے. حالانکہ کیا آپ کو اللہ نے مردوں کو کاپی کرنے کے لیے پیدا کیا؟ بھئی مردوں کو کاپی نہ کرو, آپ وہ کرو جو اللہ اور اس کے نبی نے فرمایا, اور اللہ اور اس کا رسول, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے گا. آپ اپنی پرسنالٹی کے بیسس پہ اوپر آئیں. یہ ہے بیسیکلی میرا میسیج. اور پلیز ماڈیسٹی اور حیا کا خیال رکھیں. بہت تیزی سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ ہم سب کو, ہم مردوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہم سب کو حیا والا بنائے. جزاک اللہ خیر. پلیز میک ہر یور آئیڈیل. ان کی سیرہ پہ مزید آپ پڑھیے گا. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.